آپ کی خیر، آپ کی عبادات جہاں آپ کی ذات اور دیگر لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، وہاں آپ کی فیملی اس سے محروم بالکل بھی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ ان کے دین، ایمان، نماز، عبادات، تربیت، اخلاق، ان سب چیزوں کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ آخری عشرہ ہے، عبادات کا عشرہ ہے، اپنی فیملی کو اذکار، تلاوات کا موقع دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آیا کرتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شد مئزرہ، اپنا ازار کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرما رہے ہیں کہ مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، ان حجرے میں رہنے والیوں کو کون جگائے گا؟ آپ کا اشارہ اپنی ازواج مطہرات کی طرف تھا۔ تو جہاں آپ خود اپنے لیے قیام اللیل کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے لیے تلاوات کا بندوبست کرتے ہیں، کئی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی تعلیم کا، اعتکاف کا، عبادات کا بندوبست کیجیے۔